الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں، پڑھی تو زیادہ ہیں لیکن ان 3 صورتوں کے بارے میں، تکویر، انفطار اور آج ہم انشقاق پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنت اور دوزخ دیکھنا ہو نا اپنی آنکھ سے، وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے: تکویر، انفطار اور انشقاق۔ اچھا، اب قرآن کے طالب علم کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور وہ مرکزی مضمون جو ہے اسی کے گرد سارے قرآن کی آیات، دلائل، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ اسی مرکزی مضمون ہی کے لیے ہوتے ہیں پوری صورت میں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ سورۃ تکویر کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ ہم پڑھ چکے ہیں، جلدی بتائیں۔ جی قیامت قیامت کے نشانیاں۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیں بہت اچھی طرح، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، قیامت اور اس کے مختلف مراحل کے بارے میں سورہ تکویر بھی تھی، سورہ انفطار بھی ہے، اور آج سورہ انشقاق بھی ہے۔ اور ان کو اگر اسی تناظر میں ہم سمجھیں گے تو ہم دنیا میں قیامت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے کہ یہ ہے وہ ہولناک مراحل جن میں سے ہم نے گزرنا ہے، اس کی تیاری آج ضروری ہے۔ تو قرآن کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک لوگوں کو پورا ان کو موٹیویٹ کرے گی، ان کو اس بات کا پابند کرے گی کہ وہ دنیا میں زندگی اللہ کے اس ہدایت نامے کے تحت گزاریں۔ اور اگر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور مزید اس کو بہتر بنائیں۔ اگر نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کی دین، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، بڑی بربادی ہوگی آخرت میں، قیامت کے مراحل میں۔ تو لہٰذا اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھیں، بہت اچھی طرح جانیں۔ تو آج ہم سورۃ تکویر شروع کر رہے ہیں کہ اس کا بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت کی پوری کیفیات بیان کی گئی ہیں، اور پھر ان کی ہولناکی کا بیان ہے۔ ذرا غور کریں، آپ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے۔ جی انفقاق شروع کرنی ہے۔ ساری انشقاق، سورہ انشقاق، اس کا مرکزی مضمون بھی قیامت اور اس کی کیفیات اور اس کی ہولناکی کا بیان، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی، اور سب چیزوں کو بڑی غور سے سمجھیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، یعنی اپنے رب کا حکم مانے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے، یہی اس کے لیے زیبا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سوچیں کہ یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ برحق ہیں اور ہو کے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور ان کا فرمان جو ہے وہ ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ آسمان پھٹ گیا، ذرا دیکھیں کس قدر ہولناک تصویر ہوگی کہ بغیر آسمان کے، اب آسمان پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی آسمان کے نیچے بادل، ہوائیں جو انسان کو زندہ رکھ رہی ہیں۔
تو ذرا کیفیات کو اپنے ذہن میں لائیں، سمجھیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ یہ جو آزنا ہے نا، اس کا مطلب یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے سن لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا سرتابی نہیں کی، ذرا اس کے خلاف کام نہیں کیا، این جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہ اس نے کیا۔ اچھا، یہ جو آگے چلتے ہیں پہلے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اچھا، تو زمین پھیلانے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ زمین پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین میں جو پہاڑ، اونچ نیچ، وادیاں ہیں، بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ اور ہموار اس کیوں کر دی جائے گی؟ اس لیے کہ لوگوں نے پہنچنا ہے کہاں پہنچنا ہے لوگوں نے؟ قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں۔ اور اب اگر راستہ اونچا نیچا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن انسانوں کا ایک ہجوم ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان، جو قیامت برپا ہوگی تو جو لوگ ہوں گے مریں گے، سارے انسانوں کو اس زمین پر چل کے پہنچنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی تعداد ہوگی انسانوں کی کہ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ زمین جو ہے بالکل ہموار کر دی جائے تاکہ لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے۔ آپ ذرا سوچیں، آج لوگ کہتے ہیں جی وہ دنیا میں آبادی یہ ہو گئی، فلان ہو گیا، پتہ نہیں کیا، نعوذ باللہ، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ گویا اس کائنات کا کوئی مالک، خالق اور ان سارے اختیارات اور قدرتوں کے اور علم کے اور حکمت کے ساتھ اس کا جب یقین نہیں رکھتے تو ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ رب ان ساری طاقتوں کا مالک اور وہ بالکل وہ کرے گا جو عدل ہے، تو پھر ساری چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں اور آدمی کی بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ پہلے تو آسمان کی کیا حالت ہوگی، پھٹ جائے گا، کتنی ہولناک صورتحال ہے۔ اور پھر جو اس کو اللہ آسمان کیوں یہ سب کچھ کرے گا؟ کیونکہ رب چاہتا ہے، اس کا مالک، خالق اور حاکم چاہتا ہے تو وہ کرے گا۔ اسی طرح زمین پھیلا دی جائے گی، کیا مطلب ہے؟ کہ ساری اس میں اونچ نیچ ختم اور وہ بالکل ہموار، تاکہ سارے انسانوں کو اپنے اوپر اکوموڈیٹ کر سکے۔ یہ تو ہو گئی زمین اور آسمان کی حالت۔ سر سوزمی سر، یہاں کسی جگہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ آسمان اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ دیکھیں، جب وہ موقع ہوتا ہے تو اس وقت یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہو چکے گی، دیکھیں نا، ان چیزوں کو آپ اس وقت لایا کریں جب موقع ہو۔ اب میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں، یہ کس وقت ہوگا؟ یہ مختلف مراحل ہیں، یہاں جس مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں زمین آسمان لے گا، بائیں میں زمین لے گا، یعنی رب العالمین کی طاقت اور قدرت دیکھیں۔ وہ لے کے پتہ کیا فرمائے گا اللہ اکبر، اللہ اس وقت کہیں گے، ہاں کہاں ہیں بھائی دنیا کے وہ جو اپنے آپ کو، فرعون کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ جو دنیا میں حکمران تھے، جس طرح آج اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ کیوں؟ اس دن سارا اقتدار اور اختیار رب کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جلال کے ساتھ، جب اس جلال کے ساتھ رب العالمین یہ فرمائیں گے تو وہ دنیا میں ناحق خدائی کے دعوے کرتے رہے ان کو اللہ چیلنج کرے گا، کہاں ہیں وہ؟ اس لیے سر جی لمن الملک اليوم، ایک منٹ پلیز۔ اس لیے کہ دنیا میں ان کو اللہ نے اقتدار دیا تھا،
وہ ان اپنے گھر سے نہیں لائے تھے، وہ اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو دیا تھا سب کچھ۔ تو وہاں انسان کی بے بسی، جب یہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا اور اللہ کی طاقت اور قدرت، یہ دو چیزیں انسان پہ کھل کے واضح ہو جائیں گی، وہ لوگ منہ چھپائیں گے جو دنیا میں اللہ کی خدائی کا دعویٰ کرتے رہے۔ یہ وہ موقع ہے اور وہاں پر اس بات کو سمجھیے۔ جی اب بولیے آپ۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اور کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں سر جی، وہ الفاظ بول رہی تھی لمن الملک اليوم، وہ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے نا، ہاں، فرمائیں۔ یہ اصل میں اس موقع پر جو پوری دنیا کے جو اشرار ہیں جمع ہیں، وہ بدبخت حکمران جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اس وقت جب اللہ کہہ رہے ہیں لمن ملک اليوم، آج اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس وقت تو تمہیں میں نے دیا، اب پورے کا پورا اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، رب فرما رہے ہیں۔ سوچیں ان بدبختوں کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب رب العالمین یہ الفاظ فرما رہے ہوں گے۔ دنیا میں انسان اللہ کا غلام بن کے رہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اللہ ہی کی پرست پوجا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یہ تو ہاں، اسی بات کو کہ زمین کی اونچ نیچ اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لکھ لیں آپ، سورہ طٰہٰ کی آیت 106 اور 107، بالکل اسی مضمون کے بارے میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 106 اور 107، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس میں نہ کوئی بل رہے گا اور نہ کوئی سلوٹ رہے گی۔ اور بالکل یہی فرمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک دن قیامت کے دن چٹیل میدان بنا دیں گے جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 کے بارے میں، 3 کے بارے میں، کہ زمین جو ہے وہ اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہیں رہے گا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انسانوں کا ایک جم غفیر ہوگا، تو اس لیے بھی یہ زمین جو ہے اتنی پھیلائی ہوئی مدت پھیلائی جائے تاکہ سارے انسان اس پر سما جائیں، اور یہ رب کے حکم سے سب ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات آگے آیت نمبر دیکھیں، بالکل آیت کو آیت سے جوڑتے جائیے، چیز بالکل کلیئر ہوتی جائے گی، اور جہنم کا سما آپ کے سامنے، ساری قیامت کا سما آپ کے سامنے ہوگا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سمجھیے کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہیں سب کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ بھی سب پوری کی پوری باہر آ جائیں گی۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ صرف فرشتے ہی نہیں جو 2 بیٹھے ہیں ہمارے ان کندھوں میں، اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے، وہ نوٹ کر رہے ہیں، بلکہ زمین بھی جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہی ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے گی۔ انسان کو بڑا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ نے اس خلیفہ بنایا ہے، نائب اپنا، کہ وہ کام کرے جو اللہ نے اس کو بتائے ہیں، اور اس سے ذرا بر تجاوز نہ کرے۔ یہ ہے زمین کا حال ہوگا قیامت کے دن۔ دوسری جگہ آتا ہے نا کہ انسان خود کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے جن کا یہاں تو خبر دی جا رہی ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا،
اگر مومن ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، اس نے قرآن سے ان کو سمجھ رکھا ہے، تو اس دن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے. حیرانی اور پریشانی تو ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ کی قدرتوں پر، اللہ پر ایمان نہیں لائے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان کے بارے میں پہلا آ چکا ہے، اب زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لیے زیبا ہے. کیا ہے اس کے لیے زیبا؟ کہ وہ اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرے. آپ ایک قرآن میں پڑھ آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کہا نا کہ آ جاؤ، چاہے تم اطاعت کرتے ہوئے او تعینہ یا نہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا، دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت، آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آ گئے. یہ ہے کائنات کی دوسری چیزیں جن کو اللہ حکم دیتا ہے تو وہ من و ان مانتی ہیں. صرف اختیار کے کرنے یا نہ کرنے، یا اس ہدایت کو فالو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف دو مخلوق میں سے دو چیزوں کو ہے، ایک انسان کو اور ایک حیوان کو، سوری جنوں کو، حیوانوں کو نہیں، انسان اور جن. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے آزادی دے دی کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہ کرو. لیکن بڑا غور سے سنیں، آؤ گے میرے پاس، اگر جس نے اطاعت کی اس کو انعام دوں گا، جس نے بغاوت سرکشی کی اس کو جہنم میں پھینکوں گا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو. کوئی سوال آیت نمبر 5 تک؟ یہ ہوگا زمین اور آسمان کا حال. آپ دیکھ رہے ہیں قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے تاکہ ہم اس کو پوری طرح سمجھ لیں، ویژولائز کر لیں. اب قرآن آتا ہے انسانوں کی طرف جن کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا. یا ایہا الانسان، اے انسان، خطاب ڈائریکٹ ہر انسان سے ہے قیامت تک آنے والا. انک قادح الی ربک، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. فملاقیہ، اور تو اس سے ملنے والا ہے. اچھا، اب آپ اور میں اگر اپنی زندگی پر غور کریں نا، بڑی آسان ہے یہ بات سمجھنے میں کہ ہم پیدا ہوئے، مشقت میں پیدا ہوئے، ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، باپ نے پالنے میں کتنا تکلیفیں اٹھائیں، پھر ہم نے خود کس قدر اس زندگی میں محنت کر کے تو ہم نے اس کو گزارا. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اچھا، یہ ہے قادح کا مطلب کہ تو کوشش کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بڑھتا اینڈ کہاں ہے تمہارا؟ کہاں پہنچو گے بالآخر؟ رب کے پاس. ملاقی. ہاں، فملاقی ہے، تمہاری اس سے ملاقات یقیناً ہونی ہے. اچھا، یہ ملاقات کس لیے ہونی ہے بھلا؟ سر حساب کتاب کے لیے. حساب حساب کتاب کتاب. کے لیے. یہ بندہ بات کو سمجھے کہ وہاں مجھے رب کے سامنے جو میری پیشی ہوگی، جو میری اس سے ملاقات ہوگی، وہ سارے کا سارا میرے زندگی کا ہر عمل کا مجھے وہاں حساب دینا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ اعمال نامہ کس طرح تیار کیا جا رہا ہے کہ بندہ خود دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ بڑی چیز چھوڑی ہے. میں نے نظر بد بھی اٹھائی ہے تو وہ یہاں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جو عدل ہوگا، عدل سے پہلے اگر کوئی شخص انکار کرے گا، جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دھوکہ دیتا ہے تو وہاں بھی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ سر اس کے اپنے ہاتھ پاؤں، اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں اس کھال کے وغیرہ کا. دل، زبان. اب آپ پڑھ کے آئے ہیں اوپر
کہ ایک تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہوئی ہیں کہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، 3 آیتیں ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے بعد خود زمین اوپر پڑھ کے آئیں آپ کہ زمین بھی گواہی دے گی کہ یہ میرے اوپر چل کے اس نے یہ کرتوت کیے تھے۔ کوئی ہے بچنے کی بات وہاں پر؟ کوئی ہرگز نہیں۔ حقائق کھل جائیں گے، اور جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، زبان تو اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر انسان کہاں جائے گا؟ آج اس بات کا خیال رکھے کہ یہ واقعات ہیں جن کے میں سے گزرنا ہے میں نے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، تو میں اس کے آگے جھوٹ بولوں گا تو میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ تو مجھے زندگی بڑے ہوش سے گزارنی چاہیے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو سمجھ میں آ جائیں تو آپ اور میں برائی کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیوں؟ یہ برائی اتنی بڑی رسوائی ہوگی اس دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کے دوران کہ میں کہیں کا نہیں رہ جاؤں گا۔ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مراحل کتنے سخت ہوں گے جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ کے سمجھ کے عمل کریں گے تو اجر ملے گا۔ یاد رکھیے یہ بات۔ یہ کسی نے پتہ نہیں کیا، ہم کہ بس ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور بھائی حرف پڑھ کے اس پر سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو 10 نیکیاں ہیں۔ اگر پڑھ کے اس کے خلاف کریں گے کوئی نیکی نہیں، عذاب ہوگا کہ پڑھ رہے ہو یہ اور عمل یہ کر رہے ہو۔ اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کیجئے۔ جہاں آپ درس دیتے ہیں وہاں لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے بندو، یہ آپ سمجھے نہیں ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں اس کے لیے ہیں جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہاں اس آیت نمبر 6 میں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فلملاقی، تو محنت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اور تمہاری ملاقات ہونی ہے رب کے پاس۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیں کتنی مشقت کی ہماری زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہی مشقت کے لیے کیا گیا ہے۔ آرام، سکون اور چین اگر اللہ کے حکم پہ چلے گا تو جنت ایسی جگہ کہ نہ نعمتوں کی کوئی کمی، نہ آرام کی کوئی کمی، نہ کوٹھیوں کی، نہ بنگلوں کی، سب چیزیں اللہ رب العالمین تیار کر رکھی ہیں۔ اور اگر اس نے اس دنیاوی زندگی میں یہ ساری کوششیں برائی کے لیے بھی کر رہا ہے، آدمی یاد رکھیں، اور وہ برائی میں اتنا مگن ہے کہ دل، دماغ، جسم سارا اسی میں لگا رکھا ہے۔ اور جس نے یہ سب چیزیں، صحت، دل، دماغ، صلاحیتیں، وسائل دیے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہی قرآن ہمیں ریمائنڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ تو کوئی سوال آیت نمبر 6 تک؟ اب آ جائیے آیت نمبر 7۔ اچھا، قرآن مجید میں آپ کو میں یہ آیتیں آج لکھواؤں گا بھی ابھی۔ ایک ہے دائیں ہاتھ والے، یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی، اور ایک ہے بائیں ہاتھ والے۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اس کو لیں گے۔ کیوں لیں گے بلا خوشی خوشی؟ کیونکہ سر زندگی انہوں نے اتباع رسول میں اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کے وہ کام کے ماضی کی مطابق بات گزاری۔ ہے، وہ ماضی کی، آپ بات ٹھیک ہے، وہ ماضی کی بات ہے، اس لیے خوشی خوشی لیں گے کہ آگے جنت میں جا رہے ہیں۔ جائیں گے جی۔ کامیابی کا یہ وہ آپ دنیا مثال اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں جب آپ کا رزلٹ آتا ہے، وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، جو لڑکا جس نے محنت کی ہوتی ہے نا، اور اس کو پتہ ہے میں پوزیشن پہ آؤں گا، وہ فٹافٹ پہنچتا ہے، لائیں جی مجھے دیں، دائیں، اور وہ دائیں ہاتھ سے فٹافٹ اشارے بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا ہے کہ اگر تو دنیا میں
میرے حکم کے مطابق چلے گا. اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں اچھی طرح, وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے ہی دنیا میں آسانی کا وہ بہترین انسان بنے گا. اگر اس کے خلاف چلے گا, حیوان سے بھی بدتر. اپنے ملک میں دیکھ لیجئے, سارے حکمران مسلم دنیا کے دیکھ لیں, اپنے ہاں دیکھ لیں, اس پہ چل رہے ہیں. جہنم زار بن چکی ہے یہ زندگی. آپ میں سے جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ آج چیزوں کی قیمتیں کتنی زیادہ ہیں. آنا پیسہ جس کو ہم بچپن میں بڑی چیز سمجھتے تھے, اس کو تو آج آپ سوچیں, روٹی جو آج آپ کو 1 روپے کی روٹی تو کچھ. میں کراچی میں تھا, یہ 1960s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آنا روٹی اور دال مفت. آنا پتہ ہے کتنے روپے کا, 1 روپے کے کتنے آنے ہوتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ 16 آنے. 1 آنے کی روٹی آج وہ 15 اور 20 کی مل رہی ہے. کتنی, سر 25 روپے کی یہ. وہ تو آپ جیسا نان خریدیں گے نا ویسا ملے گا. لیکن نہیں سر, آپ سادی روٹی. اچھا اس بحث میں نہ پڑیں, ہم ادھر آئیں کہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں نا, وہ ان کو جب اعمال نامہ دیا جائے گا, او خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے راضی ہے, اسی کی رضا کا یہ میرے رزلٹ کارڈ ہے, کیونکہ میں پاس ہو گیا ہوں اس امتحان میں. وہ اس کی ٹھکانہ خوشی. اب ذرا ان کا حال سنیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, وہ شخص جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا, یعنی اس سے بالکل حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے اعمال نامہ جب تولا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا تو بہت بھاری ہے نیک اعمال کا پڑا. جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, اور اس کا حساب اس لیے کہ اب اس کا جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جب معاف کر دیے تو اس کا حساب آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سر اس میں شامل کر لیں, ایسے آمین لوگوں میں شامل آمین کر لیں. ثم آمین. دعا بھی کریں ہم اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. جزاک اللہ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائی, اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین, یہ جو جہاں آیت آئی ہے نا کہ ان کا حساب آسان ہوگا, کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا سوال جواب یا مواخذے کا سلسلہ نہ ہو. کیوں کہ رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ برائیوں جو بھی ان سے سرزد ہوئیں گی وہ معاف کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہے حساب یسیرا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. جی سر. اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو ایمان نامے جب پکڑائے جائیں گے تو یہ کس وقت پکڑائے جائیں گے ہاتھوں میں؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں آپ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں, باقی سب وہاں اعمال نامے جو ہیں کیا ممکن ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ سے دے, یا وہاں جس طرح آپ کا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, مثال اللہ کے لیے نہ سمجھیے گا, اور وہاں لوگ لڑکے جاتے ہیں اور وہ بیٹھی ہوتی ہیں مسز یا ٹیچرز اور وہ پکڑا دیتے ہیں. جی. اب دیکھیں اللہ رب العالمین کے کتنا احسان ہوگا, اللہ ہم پر بھی وہ احسان کرے. اولئک الذین, یہ ہیں وہ لوگ. کون سے لوگ؟ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے. نتقبل عنہم احسن ما عملوا, تو ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول
کریں گے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. یہ آیت نمبر کون سی آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ میں سورہ اعقاف کی آیت پڑھ رہا ہوں، ساری میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے. یہ حسان حساب کے حوالے سے ایک اسی کے تشریح میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ اعقاف کی آیت 16. تو جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، حساب آسان ہوگا، ان کا حساب آسان ہوگا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اس طرح کہ لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. اچھا، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ جنتی لوگ ہاں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے. تو دنیا میں ان سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم نیک اعمال کرو گے، تمہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامیہ دیا جائے گا، اور تمہارے سارے اچھے عمل قبول کر لیے جائیں گے، اور جو برائیاں ہوں گی اس سے معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے. یہ ہے دائیں ہاتھ والوں کا مسئلہ. اچھا، آگے آیت میں پڑھ رہا ہوں نمبر 9، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب جب اس کو ملے گا نا دائیں ہاتھ میں، وہ لوٹے گا. جس طرح بچوں کو دیکھتے ہیں نا، آپ گھر میں آتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں، اچھے گریڈ لیتے ہیں، وہ فوراً دوڑتے ہوئے امی ابو کو آ کے بتاتے ہیں. وہاں انسان جو ہے وہ اپنا اس اعمال نامے اور خوشی کے مارے پھولا سمائے گا نہیں، دوڑتا ہوا جائے گا اپنے اہل کی طرف. یہ اہل سے مراد کیا ہے؟ اہل سر خانہ، گھر گھر والے والے، رشتے دار. گھر والے. جی سر وہ گھر والے جو کامیاب ہو گئے ہوں گے، جو وہ بھی کامیاب ہو گئے ہوں گے. ہاں، یہ بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا کہ وہ گھر والے ہوں گے، لیکن وہ بھی لوگ ہوں گے جو اس کے دوست احباب وہاں ہوں گے جنت میں، صرف گھر والے نہیں ہیں. یہ اہل و عیال بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور ساتھی بھی ہیں جو جنت میں پہنچ گئے. سر جی اہل اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو ایک سوچ ہم فکر لوگ جو ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، جنت میں پہنچیں گے، چاہے وہ اہل و عیال ہوں یا رشتہ دار ہوں یا ساتھی ہوں، تو ظاہر ہے وہ ایک ہی سوچ کے تھے کہ اللہ کی اطاعت میں سب لگے ہوئے تھے دنیا میں. اب دیکھیں نا، یہاں بات کو سمجھنا ہے کہ وہ جا رہے ہیں واپس کس میں؟ اہل میں. اہل کون ہے؟ وہ جنت والے ہیں. اور جنت میں خاص کر اس کے اہل کون سے ہیں؟ اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کی اولاد جو جنت میں پہنچ چکی ہے، ساتھی وغیرہ. یہ تو معاملہ دیکھیں، قرآن کا یہ کمپیریزن اور کانٹراسٹ، تقابلی انداز لاجواب ہے. کوئی دنیا کی کتاب اس طرح نہیں کر سکتی. اب بالکل اس کے الٹ کون ہے؟ وہ جو جہنمی ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. اب یہاں مفسرین نے بہت اس پہ کیا سرائیاں کی ہیں، اور ایک بڑی اچھی بات جو سمجھ آتی ہے، لاجیکل بھی ہے، کہ اب اعمال نامہ اس کا جہنم کا ہے، بائیں ہاتھ والا ہے، وہ تو بائیں ہاتھ وہ وہاں سے نہیں لیتا، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. جب ہاتھ پیچھے کرتا ہے تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جاتا ہے. تو گویا یہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ آپ ذرا غور فرمائیں. تو اس کو پیٹھ کے پیچھے سے پکڑانے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ، اور پھر جب وہ دیکھے گا جہنم کو، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا اور موت کی دہائی دے گا. بھلا کیوں موت کی دہائی دے گا؟ وہ دیکھے گا اس جہنم میں مجھے پھینکا جائے گا، اس سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے. لیکن موت وہاں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پروسیس ہے، اس کو پورا ہونا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا. اور پھر فرمایا کہ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا.
کیوں؟ ذرا نوٹ فرمائیں اگلی آیت میں، ان کان فی اہلہ مسرورا، کانا وہ تھا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا بھر کی عیاشیاں فحاشیاں، گھروں میں لا دینی کا ماحول، مکس گیدرنگ، پتہ نہیں کیا کیا. اچھا آگے، ہاں میں آپ کو اب ذرا لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ دائیں اور بائیں ہاتھ والا قرآن میں، یہ تو سورہ انشقاق کی آیات تھی نا جو 7 سے 14 ہم نے کی ہیں. اور ہاں 14 پہلے کر لوں میں. 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں نے کب اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے. یعنی یہ اس آخرت کے بارے میں اس کا یقین ہی نہیں تھا، اور یہ اب وہ سب دیکھ رہا ہے اور حیران اور پریشان ہے. اللہ نے تو یہ سب چیزیں قرآن میں بتا دی تھیں، قرآن پہ ایمان نہیں لایا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، جو آج ہم اکثر مسلمان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا تو گمان یہ تھا نا کہ مار کے مٹی ہو جائیں گے، اٹھنا ہے نہیں، لہذا یہ تھا اس کا خیال. لیکن رب کیا کہتے ہیں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا ہاں یقیناً ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کے ہر کرتوت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. کیا آپ کو اور مجھے یہ ہے یقین کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر پوری نگرانی کر رہے ہیں؟ بالکل سر، ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ پاک کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ذات دیکھ رہی ہے. دیکھ رہی ہے. لیکن یہی تو آج ہم دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ رب نے آپ کو یہ سمجھ بوجھ دے دی ہے. اکثر سر جی جو مومن ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے اصل میں، تو وہ قرآن سے ہٹ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی سوچ سکتا ہے. یہ آپ کی بات 100%، لیکن وہ مومن کون سا مومن؟ آج والے مومن یا صحابہ اور صحابیات؟ صحابہ اور صحابیات والے. تو ہمارا ایمان ان جیسا ہوگا. ان جیسا ایمان کب ہوگا؟ جب اس قرآن اور اس سنت کو ہم پوری طرح پکڑ لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، میں اب آپ کو جلدی سے سورہ الحاقہ کی لکھیں، آیت 19 تا 29 میں ترجمہ کر رہا ہوں. الحاقہ 19 تا 29 سنیں ذرا دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کو وہاں معاملہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جس کو کتاب اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا خوشی سے، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ ذرا میرے اعمال نامہ کو دیکھو، اس کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ میری رب سے ملاقات ہوگی اور مجھ سے حساب لیا جائے گا. اس کے پیش نظر میں نے اس کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری، لہٰذا دیکھو آج مجھے کتنا زبردست اعمال نامہ ملا ہے دائیں ہاتھ میں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ اس زندگی میں، بالکل آخرت کی زندگی میں، من پسند زندگی میں وہ جو ہے راضی خوشی ہوگا. فی جنت عالیہ، ذرا آپ دیکھتے جائیں کیا انعامات ہیں. وہ باغات جو بڑے اونچے ہیں، قطوفہا دانیہ، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں. کلو وشربو، اسے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے لے لے کر، بما اسلفتم فی الایام خالیہ، وہ جو تم دنیا میں بہترین اعمال کرتے رہے اس کی وجہ سے. یہ تو معاملہ کس کا تھا؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنت کو بیان فرمایا ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے. آگے آئیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو پس وہ یہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری بدبختی کہ یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
اور میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا کہ میں نے دنیا میں جو کیا ہے اس یا لیتہا کانت القاضیہ. اور وہ کیا کہے گا؟ کاش میری موت جو ہے جو دنیا میں آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی. کیا مطلب؟ کہ مجھے دوبارہ اٹھا کے حساب نہ لیا جاتا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ موت کا ہو جاتی اس طرح کی کہ مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا اور حساب نہ لیا جاتا اور یہ عمل نامہ مجھے نہ دیا جاتا. کس قدر پشیمانی کا اور پریشانی کا عالم ہے، ذرا غور کریں. وما اغنا انی سلطانیہ، ہوئے 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 ہوئے، آج میرا مال کچھ کام نہ آیا. ہلاک انی سلطانیہ، اور وہ جو میری بادشاہی دنیا میں اللہ نے مجھے دی تھی نا، وہ تو نہیں مانتا اللہ نے دی تھی، اللہ نے دی تھی، وہ مجھ سے کھو گئی، گم ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور اس کے مقدر میں کیا ہے؟ جہنم. یہ تھیں آیات الحاقہ کی 19 تا 29. سورہ واقعہ میں پھر ان کا بیان ہوا ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا بات ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود، یہ ایسی بے خار کانٹے نہیں ہوں گے ان جھاڑیوں بیریوں میں. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور طے بتا چڑھے ہوئے کیلے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سائے لمبے لمبے. وَمَاؤُهَا مَسْكُوبٍ، اور وہاں پانی رواں دواں. وَفَاكِهَةً كَثِيرَةً، اور کثرت سے میوے. لا مقطوعۃ، نہ تو ان کا کو ڈسکنٹینیو ہوں گے، نہ ان کی سپلائی روکی جائے گی. ولا ممنوع، نہ ان سے منع کیا جائے گا. وفرش مرفوع، اور ان کے جو بیڈز ہوں گے بڑے اونچے کیے ہوں گے. اور اس کے ساتھ انا انشاناہن انشاء. اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اونچے اونچے بستروں کو ہم، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، اور ہم ان کو ابکار بنا دیں گے. ابکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو ہیں وہ باکرہ. جی اچھا. عربن اترابن، وہ ہم عمر ہوں گی. کس کے لیے؟ لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلۃ من الاولین، ان کی بہت بڑی تعداد جو ہوگی وہ پہلے والے لوگوں میں سے ہوگی. وہ سلۃ من الآخرین، اور کچھ ہاں وہ اگلوں میں بھی بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت سے. اب آپ ذرا مجھے یہاں رک کے بتائیں کون سی نعمت ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، آرام کی ہو، یا انسانی جو جذبات ہیں اس کا پورا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں یہاں گن دی ہیں. نوٹ کریں آپ ذرا، 27 سے لے کر آپ دیکھیں کہ 40 تک 40 تک. ہاں 40 تک، بالکل، جزاک اللہ. اب دیکھیں، اب آیا ان بدبختوں کا جنہوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کے زندگی گزاری. اصحاب الشمال، اور یہ بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، او کیا بدبخت ہیں یہ لوگ. فی سموم، ان کو سموم، ہاں سموم و حمیم، گرم دھواں اور پھولتا ہوا پانی. فی ظل من یحموم، اور سائے بھی وہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. سائے کیسے؟ دھوئیں والے. لا باردن، نہ ٹھنڈے، ولا کریم، نہ پرسکون ہوں گے، آرام دہ ہوں گے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، ہوئے ہوئے ہوئے. دنیا میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے خوشحال تھے. مترفین کہتے ہیں خوشحالی اللہ نے دی اور انہوں نے اس خوشحالی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے نہیں گزارا، وہ اس عیش و عشرت میں گم ہو گئے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. عیاشی، فحاشی، ہر کام میں لگے ہوئے تھے
جس طرح آج کا مسلمان لگا ہوا ہے. اور کہتے کیا تھے؟ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے، سنیں ذرا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرا رہ جائیں گے تو پھر وہ کیا اٹھائے جائیں گے؟ مذاق کرتے تھے، یعنی ہم مر کے مٹی میں پھر اٹھائے جائیں گے، یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ کون لوگ ہیں بھلا؟ یہ جی آخر میں یہ جن کے نام اصحاب اعمال دائیں الشمال، ہاتھ. بائیں ہاتھ والوں کا اعمال نامہ جن میں دیا جائے گا. نہیں 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 نہیں، اب جس بات جس کی سر یہ مترفون ہے جو مترفین، یہ جو مطلب دنیا میں جو بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کو مس یوز کر رہے ہیں خوشحالی کا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ وہ سر آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اصل مرض کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. جب یہ بندے کا وتیرہ ہوتا ہے آخرت پر یقین ہے تو دنیا میں ساری بدعماریاں کرتا ہے. تو پہلے سمجھیں کہ آخر میں جو بات کہی گئی ہے وہ روٹ کاز ہے، وہ اصل وجہ ہے ساری دنیا میں برائیوں کی، کہ وہ آخرت پر یقین نہیں تھا ان کا، کہ قیامت نہیں ہوگی، یہ ان کا یقین تھا. نعوذ باللہ. قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے. مجھے بتائیں کوئی صفحہ کوئی پیج خالی ہو. تو یہ دونوں لکھ لی ہیں آپ نے الواقعہ کی صورت، واقعہ صورت کے 27 تا 47، اور پچھلی میں نے آپ کو لکھوا دی ہے. ذرا مہربانی کر کے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے. اب آئیے واپس ذرا تاکہ ہم آج آیت ختم کر دیں. انہو ظن، بے شک اس نے سمجھا تھا، اللن یہور، کہ اس نے کبھی پلٹنا نہیں ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کرتوت کر رہا تھا وہ سب دیکھ رہا تھا، وہ لکھوا رہا تھا، اس کا نامہ اعمال تیار ہو رہا تھا. اب ذرا مضمون تھوڑا سا ہے اسی کے متعلق آخرت کے ہی متعلق، لیکن ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ گواہیاں پیش کر رہے ہیں. پہلی گواہی کس کی ہے؟ فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کیا ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں. سر جب سورج غروب ہو جاتا ہے رہ جاتی سورج ہے جب تھوڑی سی. نکلتا ہے تو پھر اس سے پہلے جو روشنی پھیلتی ہے اس کو شام کے ہاں، ٹائم. وہ کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑی سی ریڈش سی روشنی آتی ہے اس کو. اب یہ ایک حقیقت ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے. دیکھتے ہیں ہر چیز اپنے گھروں کو پلٹ کے اور رات سے پہلے جو ہے وہ گھر میں پہنچ جاتی ہے. والقمر اذا اتسق، اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے. آپ ذرا پہلے ان تینوں چیزوں کو سمجھیں نا، کہ شفق ہے وہ ہم روز دیکھتے ہیں، لہذا وہ ہماری روزانہ کی دیکھنے کی چیز ہے. رات کو کس طرح لوگ اپنے گھروں میں سمٹ آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور چاند مرحلہ مرحلہ پہلے آپ دیکھتے ہیں ایک بالکل شاخ سی ہوتی ہے، بڑھتا 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 پھر ماہ کامل بنتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان سب میں تدریج ہے نا، ہے نہیں؟ جی سر، جی سر. سر ہے. اللہ رب العالمین دیکھیں قرآن بڑی ایک فطری کتاب ہے جو انسانی فطرت کے بالکل قریب ہے. تو اس نے فطرت سے ہی ساری شہادتیں پیش کی ہیں. اور یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان تینوں کا ایک درجہ بدرجہ ان کا رائز ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جاتے ہو. جس طرح تم دیکھتے ہو نا یہ چاند کس طرح درجہ بدرجہ بڑھتا بڑھتا، اسی طرح تم شفق کو دیکھتے ہو، اسی طرح ہم رات کو دیکھتے ہو کہ
दिन भर के थके हुए लोग किस तरह काम काज से फराग होके एक जगह जमा हो जाते हैं रात के वक्त। बिल्कुल इसी तरह तुम भी दर्जा बदर्जा जो है वो एक हालत से दूसरी हालत की तरफ चले जा रहे हो। मसलन क्या है भला, सुने, बड़े गौर से सुने। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत, मौत के बाद बरज़ख, बरज़ख के बाद एक सूर, दूसरा सूर, फिर उसके बाद क्या होगा, मैदान हशर, फिर होगा हिसाब किताब, और फिर होगी जजा और सजा, जन्नत और दोज़ख। तो ये है वो चीज़ जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दर्जा बदर्जा। अब आप देखें कुरान ने किस तरह पूरी जिंदगी को एक मिसाल से, एक शहादतों से वाज़े किया है। जी सर शफक के बारे में बात करनी थी। ये शफक तो वो रोशनी होती है जो गुरूब आफ्ताब के बाद थोड़ी सी आसमान पे रोशनी रह जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सुबह वाली रोशनी नहीं है, ये सूरज डूबने के बाद जो रेडिश रह जाती है ना, वो जब तक कंप्लीट अंधेरा नहीं हो। उसको शफक कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जवाब ने। अच्छा, तो गोया ये ऊपर वाली गवाहियां जो हैं ये बिल्कुल उसको साबित कर रही हैं, ये दर्जा व दर्जा जो इंसान चला जा रहा है, जो मैंने आपको खोल के बताया है। कोई सवाल इस पर? अब झंझोड़ के इंसान को अल्लाह ताला कहते हैं फमा लहुम ला युमिनून, इंसानों को क्या हो गया है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। जो दिन ये सारा ऊपर जो देखा है, ये नक्शे देखे हैं, ये दर्जा बदर्जा उनमें तब्दीली देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। कुछ हो चुकी हैं, मौत आ चुकी है, उसके बाद के मराहिल वही अल्लाह बता रहा है जिसने मौत तक के मराहिल तय किए। फिर क्यों नहीं ईमान लाते इस किताब पर? फिर वो अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? जरा देखें किस कदर झंझोड़ने का अंदाज है। फमा लहुम, इनको क्या हो गया है, कहाँ मर गए हैं ये, ला युमिनून, ईमान क्यों नहीं लाते। और फरमाया सुने, व इज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआन, जब उन पर कुरान पढ़ा जाता है, ला यस्जुदून, तो वो सजदा नहीं करते। अब पहले तो हमें पर सजदा वाजिब हो गया, अब में से हर एक ने सजदा करना है इस दरस के बाद। अच्छा, यहाँ सजदे का मतलब क्या है? सर जो ये काम आर्थिक दिए गए आर्थिक प्यार करना। उनके फन उसी तरह उन पे अमल नहीं करते। किस पर अमल नहीं करते? जो अल्लाह ताला ने कुरान में अहकामात दिए हैं, वेरी कुरान और गुड, सुन्नत के वेरी बारे गुड। में। देखें ना, कुरान पढ़ते हैं और सजदा नहीं करते, मतलब है कि कुरान के अहकामात के सामने सरब सजूद नहीं होते। वेरी गुड। हैरत है इस इंसान पर कि सारा कुरान किस तरह फितरी दलाइल से उस हुज्जत तमाम कर दी गई है। और फिर फरमाया बलिल्लज़ीन कफरू, काफरों का मामला क्या है, बल्कि वो लोग जो इनकार करते हैं, युकज़्ज़िबून, वो तो झुठलाते हैं, तकजीब करते हैं। ना सिर्फ इसका इनकार करते हैं, बल्कि उसके इकरार करने वालों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। वल्लाहु आलम बिमा यूऊन, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो जमा कर रहे हैं। जो जमा कर रहे हैं क्या मतलब है? अपने नामा अमाल में जो कुछ जमा कर रहे हैं, वो रब को सब पता है। और इसका माना एक और ये भी हो सकता है, वो जो सीनों में कुफर और अनाद छुपाए हुए हैं हक के मुकाबले में, और वो जो हक के साथ दुश्मनी रखते हैं, और जो उनके बुरे इरादे हैं, जो उनकी नीयतें बुरी हैं, वो सब अल्लाह को खूब मालूम है। जब अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो अल्लाह इनसे हिसाब ले लेगा। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको अज़ाब अलीम की बशारत और खुशखबरी दे दो। ये क्या बात हुई कि बशारत का लफ्ज आ रहा है कि इनको जहन्नम की खुशखबरी दे दो। ये क्यों कहा तंजिया जाता है? तंजिया अंदाज में कहा गया है। ये तंजिया है कि अल्लाह ताला वो दुनिया में मजाक करते रहे ना अल्लाह ताला के अहकामात के साथ। अल्लाह अब उनसे कह मजाकन कह रहा है कि ले लो ना, चलो जहन्नम में। और आखिरी आयत 25 बड़ी मानी खेज आयत, इल्लल्लज़ीना, इन तमाम जहन्नम की और बाएं हाथ वालों की जो
مشکلات ہیں، جو ان کے مصائب ہیں، جو ان کو سختیاں درپیش آ رہی ہیں، اس سے کون بچیں گے؟ الا الذین، ہاں وہ لوگ اس سے بچیں گے، آمنو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، دائمی۔ کبھی آپ لوگ سوچا کریں کہ رب العالمین کے وعدوں کی کمال دیکھیں۔ بھائی یہاں ابھی آپ مثلا کنو کھا رہے ہیں نا، مالٹے، اس کو بھی ہم نے بیڑا غرق کر دی ہے، جو کر کر کے اس کو پیداوار بڑھانے کے لیے، تو اس کا وہ ذائقہ نہیں رہا، اس کا مزہ نہیں رہا۔ نئے نئے ایکسپیریمنٹ ہائیبرڈ سر۔ اچھا، میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا، میں آپ کو بڑے جلدی سے سنا دیتا ہوں، کہ ایک بادشاہ کہیں شکار پہ نکلا تو وہ رستہ گم ہو گیا، تو پھر وہ اس باغ میں گیا، اس کو بہت پیاس لگی تھی، تو اس آدمی نے اس کو رس پلایا، بڑا خوش ہوا۔ تو کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ اسی طرح اس باغ میں گیا تو اس سے رس پیا، تو اس نے اس سے کہا کہ یہ رس میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس وقت مجھے آیا تھا۔ تو اس زمیندار نے اس سے کہا کہ آج یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ ہمارا حاکم جو ہے وہ بدنیت ہو گیا ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ بالکل دیکھیں، سمپل واقعہ، اور آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں، سنترا اتنا میٹھا ہوتا تھا، اب جس سنترے کو یہاں بازار میں بک رہا ہے، وہ پھل تو بہت دے رہا ہے لیکن اس کا ذائقہ ہرگز وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہماری نیتوں پر سارا اس کا دار و مدار ہے، لیکن رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے جنت اور یہ ہے دوزخ، یہ ہے انجام دائیں ہاتھ والوں کا، اور یہ ہے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ کھول کھول کے میں نے 3 جگہ پہ قرآن پہ آپ کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پروردگار اس زندگی، دنیاوی زندگی میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے تو راضی ہو کا جائے، اور ہمیں ہمارا اعمال نامہ جنت کے ساری حساب و کتاب کے وقت دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہم نے کل آپ کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ ہم آخری اس پارے کی صورتیں پڑھ لیں، کم از کم آخری 2 کی، پہلے اس کے کہ ہم واپس جائیں، تاکہ یہ ہمارے ایمان پختہ اور پکا ہو، جس کی وجہ سے ہم عمل صالح کر سکیں۔ تو آپ جی اس سر، جی ایگری کرتے ہیں؟ جی سر، بالکل سر، انشاءاللہ۔ کل آپ نے انشاءاللہ۔ سورہ نبا، پہلی صورت ہے 28، کیونکہ اس کے ہم نے کئی تو کر لی ہیں آخری پارے کی، لیکن جو باقی رہ گئی ہیں اس میں کل ہم شروع کریں گے سورہ نبا سے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نبا پہلی صورت ہے 30ویں پارے کی، تیار کر انشاءاللہ کے تاکہ آپ کو سمجھیں بھی اور سوال بھی کر سکیں۔ انشاءاللہ سر۔ یہ والا یہی ٹائم ہوگا؟ بالکل ٹائم یہی۔ ٹھیک، صحیح۔